यहाँ पर कुछ बात करेंगे वर्ल्ड साइट डे के हवाले से। तो नाज़रीन, आंखें खुदा की बहुत बड़ी नेमत है जिनके बगैर इस हसीन कायनात का नज़ारा मुमकिन ही नहीं है। आंखों की अहमियत की बात करें तो अहमियत के पेश नज़र दुनिया भर में आज बसारत का आलमी दिन मनाया जा रहा है, जिसे वर्ल्ड साइट डे कहा जाता है। हर साल अक्टूबर के दूसरे जुमेरात को ये दिन मनाया जाता है, जिसका मकसद दुनिया भर के लोगों को नज़र की कमज़ोरी और नाबीनापन समेत आंखों की मुख्तलिफ बीमारियों से बचाव के बारे में आगाही फराहम करना है। WHO की एक रिपोर्ट के आदादो शुमार के मुताबिक दुनिया भर में 18 करोड़ से ज़ायद अफराद बरवक्त तशख़ीस ना होने के सबब नाबीनापन की जानिब बढ़ रहे हैं। और इसी पर मजीद बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं इत्तफाक खालिद साहब। सर, वेलकम टू द शो। सबसे पहले ये बताएं कि ये दिन कितना अहम है, इसकी अहमियत के हवाले से आगाह कीजिएगा हमारे नाज़रीन को। So thank you very much for having me. You're welcome. Particularly on discussion on this really important part of the life. जैसे आपने rightly कहा, आँखें अल्लाह की नेमत हैं, without any doubt. हमारे शोरा ने आँखों पे पूरे दीवान लिख दिए, लेकिन आज हम डेफिनेटली दीवान की बात नहीं करेंगे, आँखों की सेहत के हवाले से बात होगी। बहुत खूबसूरत। तो जैसे आपने कहा कि बसारत का आलमी दिन जो अक्टूबर में हर साल बनाया जाता है, और आपने राइटली कहा कि उसका मकसद आँखों की सेहत के हवाले से आगाही पैदा करना है। और आपने ये भी बताया कि कितने लोग, 18 करोड़ लोग जो हैं वो हर साल जो है वो आँखों की किसी भी बीमारी का शिकार हो जाते हैं बरवक्त तशख़ीस न होने की वजह से। तो मुझे मेरा ख्याल है मुझे आपको बताना चाहिए कि ग्लोबली इस वक्त 246 मिलियन लोग जो हैं वो आँखों की किसी भी बीमारी का शिकार हैं। और तकरीबन 39 मिलियन लोग जो हैं वो ब्लाइंडनेस का शिकार हो चुके हैं, अगेन बरवक्त तशख़ीस न होने की वजह से। जस्ट इमेजिन 246 मिलियन लोग अगर इलादा से एक मुल्क बनाते हैं तो पाकिस्तान जितना रकबा उनको चाहिए उस मुल्क में रहने के लिए, तो आप इस वॉल्यूम से अंदाज़ा लगा सकते हैं। अब पाकिस्तान की अगर बात करें तो पाकिस्तान के अंदर तकरीबन 9 मिलियन लोग जो है ना वो विजुअल लॉस का शिकार हैं इसी तरह से, और उसमें से 1.2 मिलियन ऐसे हैं कि जो ऑलरेडी ब्लाइंड हो चुके हैं। अच्छा, लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट बात यह है कि जहाँ पे लोग ब्लाइंडनेस का शिकार होते हैं वहीं पे अच्छी बात यह है कि 80% आँखों की बीमारियाँ ऐसी हैं कि अगर उनकी बरवक्त तशख़ीस की जाए, बरवक्त इलाज किया जाए तो ब्लाइंडनेस से या नाबीनापन से बचा जा सकता है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है कि जो बरवक्त उसकी तशख़ीस और इलाज है उसके ऊपर तवज्जो दी जाए। और वर्ल्ड साइट डे जो है उसकी अहमियत इसीलिए बहुत ज़्यादा है। वैसे तो हर दिन आँखों का है, लेकिन फिर साल में एक दिन स्पेसिफिकली आँखों के ऊपर बात करने के लिए और आगाही फैलाने के लिए पाकिस्तान में भी और ग्लोबली भी। तो इत्तेफाक साहब ये बताइए कि अभी इतना बड़ा एक नंबर है जिससे अफेक्टेड हैं लोग वर्ल्ड वाइड, पाकिस्तान में भी और दुनिया भर में, इसकी मेजर कॉजेज़ क्या हैं और ये जो तशख़ीस है अब वो किस तरीके से उन कॉजेज़ को जो है आवाम जो है घर पे बैठी हुई इस वक्त वो पहचान सकती है, वो महसूस कर सकती है और उसको लगे कि यार अब मुझे जाके डॉक्टर को चेक करवाना चाहिए। बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है, बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है ये। मल्टीपल रीज़न्स हैं जिसमें आप ये भी कह सकते हैं कि कुछ एक ख़ास हद तक जो आँखों की बीमारियों की जो प्रेवलेंस है वो नेचुरली ह्यूमन पॉपुलेशन में पाई जाती है। फिर उसके साथ कुछ ऐसी बीमारियां हैं कि जो किसी भी वजह से जो है वो स्टार्ट हो सकती हैं, लेकिन उनकी बरवक्त तशख़ीस जो है ना वो बहुत इम्पोर्टेंट होती है। सो फॉर एग्ज़ाम्पल आप अगर आँखों की जो आम तौर पे जो बीमारियां होती हैं जिसमें आप कंजक्टिवाइटिस या आशोब चश्म की बात करते हैं, आँखों में कोई चीज़ चली जाती है, आपकी आँख ज़ख्मी हो जाती है, तो ये वो कॉमन चीज़ें होती हैं कि जिनको अगर वक्त पे अगर आप ट्रीट नहीं करते तो दैट कैन लीड टू सम कॉम्प्लिकेशंस। तो ये तो वजूहात हो गई। अब एक जो मुश्किल बात है वो ये है कि आँखों की बीमारियों का या जो नज़र की कमज़ोरी है उसका आपको बर वक्त पता नहीं चलता। जब आप नेचुरल से कम देख रहे होते हैं तो आप ये बिलीव करते हैं कि सारे ऐसे ही देखते होंगे। सो फॉर एग्जांपल अगर हम सिर्फ बच्चों की बात करें तो आपके मुल्क में इस वक्त तकरीबन 50 मिलियन से ज़ाहिद बच्चे ऐसे हैं जो नज़र की कमज़ोरी का शिकार हैं। लेकिन वो 50 लाख बच्चे जो हैं वो
اوور آل جو چائلڈ پاپولیشن ہے 9 سے 10 کروڑ بچے ان کے اندر کہیں چھپے ہوئے ہیں. تو ان کو وہاں سے آئیڈینٹیفائی کرنا جو ہے وہ ایک چیلنج ہے, تاکہ آپ ان کو بر وقت جو ہے نا وہ تشخیص کے ساتھ ساتھ پھر ان کی ٹریٹمنٹ کر سکیں. تو میرا یہ خیال ہے کہ جو آپ نے سوال کیا, جو ان کو کیسے جو ہے وہ تشخیص کی جائے, تو اس کے لیے سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ تمام لوگ بالخصوص پیرنٹس وہ 6 ماہ میں ایٹ لیسٹ ایک دفعہ جو ہے وہ کسی بھی آنکھوں کے معالج سے رابطہ کریں اور اپنی آنکھوں کا معائنہ ضرور کروائیں. یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے, بہت امپورٹنٹ ہے. ایوری 6 months وی ہیو ٹو گو فار دیٹ. صحیح. اچھا, اس کے ساتھ یہ بتائیں کہ آنکھوں کی حفاظت, ہمارے ناظرین جو اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں ان کے لیے, کہ آنکھوں کی حفاظت کیسے کی جا سکتی ہے, اور یہ حفاظت کرنا کوئی ایسی چیزیں ہوں جو بہت ایزی ہوں, جو ہر بندہ خود گھر پہ اکیلے ہو یا کوئی ساتھ ہو تو ایزیلی اس کو کر سکتا ہو. نگاہیں نیچی رکھ کے. جی, نگاہیں نیچی رکھنا از امپورٹنٹ, لیکن میرا خیال ہے کہ اس سے زیادہ امپورٹنٹ جو ہے وہ آنکھوں کی صحت کے حوالے سے جو ہے وہ ہائیجین جو ہے نا اس کے اوپر توجہ دینا, صاف رکھنا, جو ٹاول آپ استعمال کر رہے ہیں ان کو صاف ستھرا رکھنا. اور پھر اگر کچھ بیماریاں ایسی ہیں, جیسے ہم عشوب چشم کی بات کر رہے تھے, اور آج کل اسلام آباد کے اندر یہ کافی زیادہ پھیل بھی چکا ہے اسپیشلی بچوں میں, تو اس میں بہت ہی امپورٹنٹ یہ ہو جاتا ہے کہ آپ جو ہے وہ انٹریکشن کو ریڈیوس کریں. سو جیسے ہم نے کووڈ سے یہ سیکھا ہے کہ جب آپ انٹریکٹ کرتے ہیں تو آپ اس کو اسپریڈ کرتے ہیں, تو ایسے ہی عشوب چشم جو ہے اس کو بھی آپ انٹریکشن سے اسپریڈ کرتے ہیں, ہاتھوں سے لگ جاتا ہے, آپ وہ ہاتھ کہیں پہ ٹچ کرتے ہیں اپنی آنکھ کے ساتھ لگا کے تو وہاں سے لگ جاتا ہے, تو یہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. اور پھر کچھ بیماریاں جو ہیں وہ ایسی ہوتی ہیں کہ جن کو کمپلیٹلی اوائڈ نہیں کیا جا سکتا. فار ایگزامپل, آپ کا اگر ریفریکٹیو ایرر یا نظر کی کمزوری کا آپ شکار ہو گئے تو اس کو پھر آپ نے مینج کرنا ہے یا اس کو ٹریٹ کرنا ہے. ایسے ہی اگر آپ موتیا کا شکار ہو گئے ہیں, جیسے سفید موتیا ہے, اس میں جو آپ جس لینس سے سی تھرو کرتے ہیں اگر وہ اوپیک ہو جاتا ہے تو پھر آپ اس کا شکار ہوتے ہیں, تو اس کو بھی پھر ریپلیس کرنا پڑتا ہے. لیکن اچھی بات یہ ہے کہ یہ اتنا مشکل نہیں ہے. فار ایگزامپل, اگر آپ نظر کی کمزوری کا شکار ہیں تو یہ آپ کو بہت زیادہ انویسٹمنٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس کے لیے. یو جسٹ ہیو ٹو گو ٹو اے ڈاکٹر, اپنا جو ٹریٹمنٹ چیک اپ ہے وہ کروائیں, اپنی گلاسز کے لیے نمبر لیں, اور یو کین گیٹ پیئر آف گلاسز ان 600-800 روپیز. تو یہ کوئی اتنا ان افورڈیبل بھی نہیں ہے کہ آپ اس سے نہ. اچھا, ایک اور چیز جو اس وقت جو ہے نا, بہت سارے والدین بھی یہ شو آئی ایم شور دیکھ رہے ہیں, دیکھتے بھی ہیں, ان کو جو ہے, اور آف کورس جو بچے بھی ہیں اس وقت, پورے ناظرین, بلکہ یہ جو موبائل کا یوزیج ہے, کیونکہ یہ بہت زیادہ افیکٹ کر رہا ہے. ابھی وہ بتایا میجر کازز میں بھی یہ شامل ہے, آئی سائٹ کمزور ہونا یا جو ہے بلائنڈنس کی طرف لے کے جانا آپ کو. آف کورس ریز وغیرہ کافی چیزیں ہوتی ہیں. یہ کیا پیغام دیں گے, اور یہ کتنا ڈینجرس ہے, کتنا اوائڈ کرنا چاہیے, کتنا یوز کرنا چاہیے؟ جی, اگین ویری امپورٹنٹ, جو موبائل کا یا جو اسکرین کا یوز ہے, سائنٹیفکلی اس کا کوئی ریلیشن شپ, اسٹرانگ ریلیشن شپ نظر کی کمزوری کے ساتھ ابھی تک اسٹیبلش نہیں ہوا, کوئی ویری اسٹرانگ ریلیشن شپ. اچھا, نظر کی کمزوری کے ساتھ. میں خوش ہو گئی. نہیں, نظر کی, اس کو سمجھنا ہے آپ نے کہ نظر کی کمزوری ایک چیز ہے, ریفریکٹیو ایرر ایک چیز ہے, لیکن آنکھوں کی اوور آل صحت دوسری چیز ہے. تو اس کا جو تعلق ہے وہ آنکھوں کی اوور آل صحت کے ساتھ ضرور ہے, لیکن نظر کی کمزوری کے ساتھ کوئی اسٹرانگ ریلیشن, یعنی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اچھا آپ نے اسکرین دیکھی تو اس وجہ سے آپ زیادہ نظر کمزور, زیادہ اسکرین دیکھنے سے. ویسے ہم ہمیشہ یہی سنتے آئے, مجھے بھی بچپن سے ہمیشہ, جب سے بھی فون یوز کرنا شروع کیا تب سے یہی سنتی تھی ہمیشہ کہ آپ فون زیادہ یوز کرتے ہیں تو آپ کی نظر کمزور ہوتی ہے. اچھا, اس میں ایک اور بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے کہ آپ نے نوٹس کیا ہوگا گھر میں کہ کچھ لوگ یا اسپیشلی بچے وہ اسکرین زیادہ بھی یوز کر رہے ہوتے ہیں, لیکن وہ کوشش کرتے ہیں کہ اسکرین کو قریب سے دیکھیں. تو تب یہ کہا جاتا ہے کہ جی آپ کو اسکرین قریب سے نہیں دیکھنی چاہیے, اس سے آنکھوں پہ فرق پڑے گا. وہاں پہ بیسیکلی یہ نوٹس کرنے کی بات ہوتی ہے کہ بچہ قریب سے ہو سکتا ہے اس لیے دیکھ رہا ہے کہ اس کی نظر کمزور ہے. اوکے, تو یو نو اٹس ادر وے اراؤنڈ. گڈ پوائنٹ, ویری گڈ. تو اگر بچہ قریب سے دیکھ رہا ہے تو آپ کو فوراً سے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس بچے کو فوراً سے چیک اپ دکھائی صحیح نہیں دے رہا, بلکہ ہم اس کو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ نظر تب خراب ہوگی اور اس کو دور کرنا چاہیے. سمجھتے نہیں ہیں, یہی تو مسئلہ ہے, آپ لوگوں کو سمجھتے نہیں. سمجھا دیا, آج سمجھا دیا ہم نے, اب اس چیز کا خیال رکھنا ہے ناظرین نے. بالکل. اچھا, اور بتائیے کہ اور کون سی, ایک تو فون کی بات ہوگی,
اور کون سی چیز ہے جو کہ افیکٹ کرتی ہے ہماری ڈیلی لائف کے اندر جو ہے جس کو ہم کو کنٹرول کرنے کی ضرورت؟ جی آپ کی ڈائٹ بہت امپورٹنٹ ہے. اس کے حوالے سے کچھ مسکنسیپشنز بھی ہوتی ہیں, لیکن ڈائٹ از ریلی امپورٹنٹ. ہم اپنے بچپن میں سنا کرتے تھے, اس کی سمجھ ہمیں نہیں آتی تھی, کہتے تھے کہ جی اچھا گاجر کھا لو تو نظر تیز ہوگی, سبز مرچ کھا لو. جی تو دیٹ ہیز اے ریلیشن شپ کہ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ وائٹامن اے ڈیفیشنسی جو ہے اس سے آپ کی آنکھوں کی صحت پہ فرق پڑتا ہے. سو آپ گاجر یا کیرٹ جو ہے وہ اس کا ایک امپورٹنٹ سورس ہے. اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ آپ گاجر کھائیں گے تو نظر تیز ہو جائے گی, بٹ اس کا ریلیشن شپ ضرور ہے. سو میں یہ کہنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ جو آپ کی ہیلدی ڈائٹ ہے, آپ کی ڈائٹ کے اندر جو ہے وہ ویجیٹیبلز کا, فروٹس کا میکسیمم یوز, آپ کی نیوٹریشن جو ہے اس کو امپروو کریں تو. اچھا اتفاق صاحب, لاسٹلی یہ بھی بتائیے, اپنی آرگنائزیشن کے بارے میں بھی بتائیے. سائٹ سیور سے بلانگ کرتے ہیں, اب وہ کیا کام کر رہی ہے, کتنا اس نے کام کیا اس چیز کے؟ جی تو سائٹ سیورز بیسیکلی یو کے بیسڈ ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ہے. وی آر ورکنگ ان 34 کنٹریز گلوبلی, including Asia and Africa. We envision a world where no one is blind due to avoidable causes and where people with disabilities have equalities of opportunities. تو blindness یا prevention of blindness جو ہے وہ hمارا ایک core area ہے. We have been working in Pakistan since 1985. Wow. اور 1998 سے we have country office in Pakistan. اچھا جو کام ہم کرتے ہیں وہ ہم کوئی بھی پیرالل سسٹمز نہیں بناتے, سروس ڈیلیوری نہیں کرتے. وی ایکچولی ورک ویری کلوزلی ود گورنمنٹ آف پاکستان, پرٹیکولرلی جو منسٹری آف ہیلتھ ہے اور جو نیشنل پروگرام فار پریونشن اینڈ کنٹرول آف بلائنڈنس ہے. تو ان کے ساتھ مل کے کام کرتے ہیں along with other stakeholders. اور مختلف آئی کے جو ڈفرینٹ تھیمز ہیں ان کے اوپر, جیسے ریفریکٹیو ایرر کی ہم نے بات کی, اس پہ کام کرتے ہیں. کیٹریکٹ کی ہم نے بات کی, موتیے کی, بہت زبردست کام کر رہے ہیں بیسیکلی, اور اس ڈیزیز کے خلاف کام کر رہے ہیں. اویئرنیس پہ بھی ہم شور کام کر رہے ہوں گے. خالد صاحب بہت بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے, اور یہ واقعی بہت ہی اہم مسئلہ تھا جس کے اوپر جو ہم نے کوشش کی ہے کہ آپ لوگوں کو جو ہے اس پہ انفارمیشن شیئر کیے جائے, اور آئی ایم شیور کہ آپ لوگ جو ہے یہ انفارمیشن کو سمجھیں گی.